Physical development. Students, you will differentiate different categories of physical development after the completion of this lesson. Physical development is the physical growth from birth to adulthood. पैदा होने से लेकर आप देखते हैं कि बड़े होने तक ये जो जिस्मानी साख्त में तब्दीली और डेवलपमेंट होती चली जाती है. और ये आप देखें कि इसमें दो एस्पेक्ट्स मैंने पहले भी बताया कि ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं एंड फाइन मोटर स्किल्स हैं. ग्रॉस मोटर स्किल्स वॉकिंग, बड़े मसल्स जिसमें इस्तेमाल करते हैं जाके, और जो फाइन मोटर स्किल्स हैं जैसे इस वक्त मेरा हाथ हिल रहा है, तो जो ये फिंगर मूवमेंट्स हैं, आई मूवमेंट्स हैं, ये फाइन मोटर स्किल्स में शामिल होना शुरू हो जाती है. लेकिन हमने इसकी कोऑर्डिनेशन के साथ हम देखेंगे कि जब ये इकट्ठी होंगी तो फिजिकल डेवलपमेंट कैसे हो सकेगी. फिजिकल डेवलपमेंट मीन्स द progress of a child's control over his body. This includes control over muscles, physical coordination, ability to sit and stand. Very simple, very easy to understand. کہ جب آپ بچے کو دیکھتے ہیں کہ وہ گردن سنبھالنے لگ جاتا ہے، 6 مہینے کا بچہ بیٹھنے لگ جاتا ہے اور اس کے بعد وہ پھر چلنے لگ جاتا ہے. تو یہ تمام جو فیزز آف ڈیولپمنٹ ہیں اس میں دیکھیں کہ وہ فزیکلی کتنا امپروو ہوتا ہے، اس میں تبدیلی کتنی آتی چلی جا رہی ہے، جبکہ وہ جب پیدا ہوتا ہے تو اپنی گردن بھی نہیں سنبھال رہا ہوتا. Infants wants to explore their world, while each child has his or her own schedule for development and mastering new skills. ہر بچہ اپنی نئی طریقے سے چیزوں کو سیکھتا ہے. انفینٹس مینس جو شیرخوار بچے، آپ دیکھیں کہ بہت ویریشن نظر آتی ہے. وہ نئے چہروں سے اتنے آشنا نہیں ہوتے تو ان کے کتنے ڈفرینٹ قسم کے ایکشنز، ری ایکشنز آپ کو نظر آتے ہیں. اور اسی طریقے سے وہ کچھ بچے بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہوتے ہیں اور کچھ مہینوں کے اندر ان کی کتنی بڑی ڈیولپمنٹ سامنے نظر آتی ہے. آپ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے 6-7 مہینوں تک دیکھیں کہ وہ بیٹھ کے پھر جب 9-10 آگے آنورڈز آپ کو چلنا شروع کرتا ہے اور پھر بالکل وہ امیٹیٹ کر رہا ہوتا ہے ایک بڑے جو ایڈلٹ ہے اس کی طریقے سے. آپ دیکھیں گے کہ ان چیزوں میں ہم کچھ ایسے آبجیکٹس بھی نظر آتے ہیں، ایسی چیزیں نظر آئیں گی جن کو آپ استعمال کرتے ہوئے بڑا وہ کمفرٹیبلی آگے موو کرتا ہے. دے کنٹینیو ٹو پریکٹس اسکلز دیٹ لیٹ them موو کلوزر ٹو ڈیزائرڈ آبجیکٹس. اور اس کے سامنے کوئی چیز رکھیں، وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ کرال کرے یا اس تک ہاتھ بڑھا کے اس کو پکڑنے کی کوشش بھی کرتا ہے. Infants develop physically from top down. ابھی میں نے بات کی تھی کہ وہ گردن سنبھالتے ہیں. ٹاپ ڈاؤن مینس کہ ان کا جو سر ہے وہ آپ دیکھیں جب چھوٹا بچہ کبھی پکڑا ہو تو سب سے پہلے کہا جاتا ہے کہ اس کے سر کو سنبھال لیں. تو وہ سر سنبھالنے لگتا ہے، پھر سر کھڑا کرنے لگتا ہے. اس کی آئی موومنٹ آپ دیکھیں اب کی جو ارد گرد کی ماحول ہے اس کے اوپر جا رہی ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے سر اور گردن کے ساتھ وہ ڈفرینٹ اینگلس پہ ٹرن لینا شروع ہو جاتا ہے. At birth, an infant has a very, very difficult time holding up his or her head because the neck muscles are not very much strong. As infants and toddlers grow, their determination to master movements, balance, and fine and gross motor skill remain strong. جب بچہ بڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کی یہ تمام سکلز بہت اسٹرانگ ہو کے ہمارے سامنے نظر آتی ہیں، اور وہ کام جو بڑا نہیں کر سکتا جیسے رولنگ، کرالنگ، اور وہ اتنا انرجیٹک ہوتا ہے جو مناسب نشو و نما کے ساتھ بچے نظر آتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اتنی فلیکسیبلٹی بڑوں میں نہیں ہوتی جتنی ان ٹاڈلرز میں آپ کو نظر آئے گی جا کر. اور وہ کیسے یوز کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی فائن اینڈ جو لارج مسلز ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے لرننگ سٹیج پہ ہوتے ہیں. گراسپنگ اینڈ پکنگ اپ آبجیکٹس ود فنگرز are signs of small muscles skill growth. Influence on physical development.
There is no exact age that at which all infants should be able to grasp objects or hold up their heads without support. Physical development occurs at different times for all. ڈفرینٹ جو ماحول کے اور بہت سے دوسرے فیکٹرز کے حساب سے ان کی ایج اور ان کے جو ویٹ ہے اسپیشلی ہم دیکھتے ہیں کہ بچے کا وزن بڑا اہم رول کردار ادا کر رہا ہوتا ہے. تو سچ ایز چائلڈز یونیک کیریکٹرسٹکس, فیملیز ویلیوز, کلچر اینڈ اویلیبل ریسورسز اس کے اوپر افیکٹ کرتی ہیں, اور اس طریقے سے وہ اپنی جو اس کی فزیکل ڈیولپمنٹ ہے وہ اس کو لے کر چل رہا ہوتا ہے. پیرنٹل کیئر اینڈ ڈیولپمنٹ انکلوڈنگ جینیٹک انہیریٹنس اینڈ فیملی پیٹرنس, یہ اس کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں. گھروں میں جب کبھی بچے دیکھے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا, سنا ہوگا کہ آپ کے بڑے کہیں گے کہ اچھا اس کے ماں باپ نے بھی یہ کام کیا, یہ جلدی چلنا شروع ہو گیا, اس کے جو فادر ہیں بچپن میں اس نے بڑی تیزی سے کیا, وہ اتنا ہی شرارتی تھا. یہ سب کچھ بچے کے اوپر جسے ہم کہتے ہیں جینیٹیکل میک اپ, وہ اس کا اثر ہوتا ہے, اور وہ اس کے ساتھ ساتھ اتنی ہی تیزی سے یا اپنی سپیڈ سے بچہ اپنے ارد گرد ماحول میں سیکھ رہا ہوتا ہے. پری میچورٹی اینڈ لو برتھ ویٹ may bring respiration difficulties, vision problems, feeding and digestive issues. بچہ جب پیدا ہوتا ہے اور وہاں اس وقت وہ پری میچور اپنے وقت سے کہیں پہلے پیدا ہو گیا, تو پھر دیکھتے ہیں ہم کہ اسے بہت سارے ایسے فزیکل ڈیولپمنٹ میں ایشوز جو ہیں, پرابلمز اس کو فیس کرنی پڑ جاتی ہیں. جیسے کہ آپ دیکھیں اس کا پیدائش کے وقت جو ہے ریکوائرڈ ویٹ نہیں ہوتا, اس کا وزن کم ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو انٹیک ہے, فیڈنگ جو اس کو ہو رہی ہوتی ہے, اس میں بھی اس کے اوپر افیکٹ نظر آتا ہے. اس کا بہت سارے جو ڈائجسٹیو نظام انہضام کے ایشوز ہیں وہ بھی آپ کو دیکھیں کہ ملٹیپل ایشوز سامنے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. جب یہ ایشوز ہم سالو کر لیتے ہیں تب جا کر اس کی جو بہتر فزیکل ڈیولپمنٹ ہے وہ ممکن ہو سکتی ہے. ادروائز یہ چیزیں جو فیکٹرز ہیں یہ اس کے ٹیمپرامنٹ کے اوپر بھی اثر کریں گے, اور اس طریقے سے جو انفینٹ اور ٹاڈلرز ہیں یہ اپنی فیملی سے بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں. فیملی کمپوزیشن کس طرح کی ہے, لائف سٹائل کیسا ہے, اور پھر ان کے جو گھر کا پیرنٹس کہاں رہتے ہیں, ان کی تعلیم کا معیار کیا ہے, یہ سب کچھ ایک بچے کی فزیکل ڈیولپمنٹ پہ اثر انداز ہوتا ہے. ڈیولپمنٹ ڈیلیز اور ڈسیبلٹیز انکلوڈنگ ہیلتھ کنسرنز. تھینک یو.